اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے سورہ دخان کا خلاصہ شیئر کروں گی۔ یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 44 یعنی 44 نمبر سورت ہے اور اس کی ٹوٹل 59 یعنی 59 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 میں آیا ہے اور لفظ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کافروں کی مخالفت بہت شدت اختیار کر گئی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، یوسف علیہ السلام کے قحط کی طرح ایک قحط سے میری مدد فرما۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جب مشکل آئے گی، مصیبت پڑے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں گے، ان کے دل نرم ہو جائیں گے اور یہ قرآن کی نصیحت کو قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرما لی اور مکہ میں شدید قسم کا قحط پڑ گیا کہ لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے اور پھر کچھ سردار ابو سفیان کے ساتھ مل کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی۔ تو یہ تھے وہ حالات جن میں سورہ دخان نازل ہوئی۔ اس صورت میں یہ بات واضح کی گئی کہ اگر اللہ ان کافروں سے دنیا کا عذاب ہٹا بھی دے تب بھی یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے اور پھر ان پر آخرت کا عذاب جو ہے وہ انہیں مل کر ہی رہے گا۔ اگر اس صورت کے مضامین کا جائزہ لیں تو اس صورت کے بالکل شروع میں قرآن کے حوالے سے بتایا گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یعنی ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ جیسے سورہ قدر میں لیلۃ القدر کیا لفظ آتا ہے یعنی عظمت والی رات، تو یہاں پہ اسے مبارک رات کہا گیا کہ یہی وہ رات ہے جس میں بہت اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی اس رات کی فضیلت واضح کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا ذکر ہے اور کافروں پر اس دنیا اور آخرت کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کے حالات اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کافر جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کو آخرت کے حق میں دلائل دیے گئے اور ساتھ ہی کافروں پر اللہ کا عذاب اور مومنوں کے لیے باغات کی خوشخبری دی گئی۔ اس صورت کے آخر میں قرآن کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہم نے اسے آسان زبان میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں اور ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا آسان ہو۔ اس کے بعد سورت کے اختتام میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار کرنے کی ہدایت کی گئی کہ آپ اللہ کے حکم کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کافروں کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ دخان کا خلاصہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔